بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر حصہ سوم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو تعلیلات یعنی وہ افعال کہ جن کے اندر کوئی حرف علت آ جائے، واو یا آ جائے، ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم مثال کا مطالعہ کریں گے۔ مثال سے مراد وہ فعل ہے کہ جس کے فا کلمہ میں واو یا آ جائے۔ جی، مثال کے جو قواعد ہیں کچھ کا تعلق تو جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہے اور کچھ کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے۔ ثلاثی مجرد میں مثال میں دیکھیں فعل ماضی ہے یا پھر مضارع ہے۔ تو ماضی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور مثال تو سمجھ میں آ گئی نا، اردو والی مثال نہیں۔ مثال سے مراد وہ افعال جن کے فا کلمے میں، فا کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ پہلا، ٹھیک ہے، جن کے فا کلمہ میں واو یا ہو، جیسے واو ہا با، ٹھیک ہے، جیسے واو عین دال، ٹھیک ہے، جیسے واو جیم لام، ٹھیک ہے۔ تو ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے وہابا اسی طرح سے رہے گا، ٹھیک ہے، وعدہ اسی طرح سے رہے گا، اسی طرح سے وارثہ اسی طرح سے رہے گا، واجیلا اسی طرح سے رہے گا، واحدہ اسی طرح سے رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے باب فتح، یہ ہے باب ضربہ، یہ ہے باب حاسبہ، یہ ہے باب سامعہ، یہ ہے باب کارما۔ تین ابواب میں ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ مضارع میں تین ابواب میں تبدیلی ہوتی ہے، دو میں نہیں ہوتی۔ جن میں تین میں تبدیلی ہوتی ہے وہ یہ تین ہے، ٹھیک ہے۔ فتح یفتح، اس کا مضارع کیا بننا چاہیے؟ یوہب، یہی بننا چاہیے نا۔ وہب فتح یفتح یوہب، ٹھیک۔ وعد ضرب یضرب، وعد یوعد یضرب یوعد، وارث یورث، وجیلا سامع یسمع یسمع یوجل، کرم یکرم، وہد یکرم یوہد، ٹھیک ہے۔ یہ تو رہیں گے سیم۔ تین ابواب میں تبدیلی ہوگی۔ کیا تبدیلی ہوگی مضارع میں؟ کہ یہ یوہب نہیں آتا، حرف علت گر جاتا ہے۔ حرف علت کیا ہے؟ گر جاتا ہے۔ کیا بن جائے گا؟ یہابو، یعیدو، یارثو۔ حرف علت کیا ہے؟ واو، گر جائے گا، ختم ہو جائے گا، گرا دیں گے اس کو۔ حروف علت تعلیلات انہی کو کہتے ہیں جن میں حرف علت کیا ہے؟ گر جاتا ہے۔ واو ہے یا یا ہے، وہ کیا ہے؟ گر جاتا ہے۔ ہر صورت میں نہیں گرتا، بعض اوقات گرتا ہے، بعض اوقات دیکھیں ماضی میں نہیں گرا، مضارع میں گرا ہے، مضارع میں بھی تین ابواب میں گرا ہے، دو میں نہیں گرا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، باب سامعہ سے دو استثناء ہیں۔ کتنے؟ دو، جو قرآن میں استعمال ہوئی ہیں جن میں واو گر جاتا ہے۔ ویسے باب سامعہ میں واو نہیں گرتا، ٹھیک ہے، دو میں جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ وہ دو کون سے ہیں؟ ایک ہے واسع یوسع، قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ یوسع ہونا چاہیے، نہیں گرنا چاہیے، لیکن استعمال کیا ہوتا ہے؟ واو گرا دینا، کیا بنے گا؟ یسع، یسع، استعمال کیا ہوتا ہے؟ یسع۔ دوسرا ہے واتیہ یوتع، واتیہ یوتع۔ اب آئیں ثلاثی مزید فی میں۔ ثلاثی مزید فی میں دو ابواب ہیں، باب افعال اور باب افتعال۔ اگر تو یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے پیش ہے، تو اس یا کو واو سے بدل دیں گے۔ اور اگر واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے زیر ہے، تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ یا ساکن اس سے پیچھے پیش ہو، پیش کیا کرتی ہے؟ پیش جو ہے نا واو کی آواز پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عربوں نے کیا کیا کہ آپ ایک اس میں جا رہے ہیں،
جب آپ ایک اس فلو میں جا رہے ہیں، فلو کے اندر جا رہے ہیں، تو اب اگر آپ آگے یا آ جاتی ہے تو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ادائیگی میں، تو آپ یا کو کیا کریں، واؤ میں تبدیل کر دیں تاکہ پیش کے ساتھ واؤ آسانی سے نکل جائے، زبان سے پھسل جائے، پھسل کے نکل جائے۔ تو زیر کے بعد واؤ آ جائے تو ایک سمجھیں کہ یہ نیچے جا رہے تھے تو ایک دم سے چڑھائی آ گئی، ٹھیک ہے، تو کیا کریں، واؤ کو یا میں بدل دیں تاکہ وہ زبان اس کی ادائیگی میں کیا ہو، سہولت پیدا ہو، آسانی پیدا ہو۔ جیسے افعل یفعل افعال، یہی ہے نا ماضی مضارع اور مصدر، ٹھیک ہے۔ اب مادہ اگر ہو یا قاف زوئیں، کیا مادہ ہے، یا قاف ضا، ٹھیک ہے، بیداری کے معنی میں آتا ہے، تو کیا بنے گا، ایقاظہ بیدار کرنا، کسی کو بیدار کرنا، جگانا۔ دوسرا کیا آئے گا، ہاں پڑھیں نا اب، یو یہ کیدو، ای قاعدہ، یہ قاعدہ یہاں پہ کیا اپلائی ہوگا، کیا بن جائے گا، یہ یو کیدو، کیا بن جائے گا، ایقاظہ یو کیدو بن جائے گا۔ سمجھ آئی قاعدے کی، یہ یا جو ہے یہ واو میں تبدیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ واو ساکنہ اس سے پہلے کسرہ ہے، جیسے واجیلا باب سامیہ سے کیا بنے گا، اوجلا یوجلو، افعل یفعلو، افجال، یہ کیا بن جائے گا، ایجال۔ یہی قاعدہ جو ہے ثلاثی مجرد سے بھی آ جاتا ہے کہیں کہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد سے کہاں آئے گا، جیسے واجیلا یوجلو، اس سے اگر امر بنانا ہو تو کیا بنے گا، یا ختم کریں گے، ایو آخر کو ساکن کر دیں گے، کیا بن جائے گا، افجل، تو یہ کیا بن جائے گا، ایجل، ٹھیک ہے جی، یوجلو، یوجلو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو نا امر بنانا ہے، امر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ علامت مضارع اڑا دیں، آخر کو مجزوم کر دیں، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگائیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی حرکت لگائیں گے تو یہ افجل بن جائے گا، افجل سے کیا بن گیا، ایجل، قاعدے کے مطابق۔ دوسرے قاعدے کا تعلق باب افتعال سے، کہ باب افتعال کے فا کلمے میں اگر واو یا ہے تو اس کو آپ دیکھیں، اگر تو واو ہے تو واو بدل جائے گی تا میں، اور یہ ہے لازم، یہ کیا ہے، لازم ہے، اور اگر یا ہے تو یا تا میں بدل جائے گی، یہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، اختیاری ہے۔ مادہ کیا ہے، واو سواد لام، کیا ہے، واو، باب افتعال سے لے کے آئیں، کیا بنے گا، افتعل یفتعل افتعال، ٹھیک ہے جی، کیا بنے گا، تصل یو تصل اتصال۔ اب اس کا کریں نا ذرا، اس کو تبدیل کریں نا، واو کو ہم نے کیا کہا، واو کس میں بدل جائے گی، تا میں، ہاں، اتصل یتصل اتصال، اتصال کس کہتے ہیں، رابطہ کرنا، اتصل ادغام ہو جائے گا نا، اتصل یتصل اتصال۔ اور اگر یا ہو مادے میں، جیسے یا سین را، یسر، آسانی سے، اس کو باب افتعال سے لے کے آئیں تو کیا بنے گا، ای نہیں، افتعال، ہاں ٹھیک ہے، ای تسرا، ہاں، یئی تاثیرو ایتصار، ٹھیک ہے۔ یہ آپشنل ہے، چاہے تو ای تاثرہ پڑھ لیں اور چاہے یا کو کس میں بدل دیں، تا میں بدل دیں تو کیا بن جائے گا، اتصارہ، اتصارہ یتصر اتصار، ٹھیک ہے جی۔ مثال
میں ہم نے کہا کہ قاعدے دو قسم کے ہیں، کچھ کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے، کچھ کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے۔ ثلاثی مجرد کے ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مضارع میں تبدیلی ہوتی ہے، 3 ابواب میں ہوتی ہے، 2 میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جن 3 ابواب میں تبدیلی ہوتی ہے، اب ان سے جب آپ فعل امر بنائیں گے تو وہ کس طرح سے بنائیں گے؟ مضارع سے جب فعل امر بنائیں گے تو اسی سے بنے گا۔ یہاں سے فعل امر کیا بنے گا؟ الف آئے گا ہی نہیں، الف تو تب آتا ہے جب پہلا ساکن ہو، تو یہاں سے کیا فعل امر بنے گا؟ ہیں بھائی دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہاں ہے، علامت مضارع اڑا دیں، یہی ہے نا پہلا سٹیپ، آخر کو مجزوم کریں تو کیا بن گیا؟ حب، عطا کر، وہب یہب ہبتن، عطا کرنا، ٹھیک ہے، حب تو دے، تو تحفہ دے، گفٹ دے، ہیں گفٹ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، صرف لینا اچھی بات نہیں ہے۔ وعد یعیدو سے کیا بنے گا؟ یعیدو سے فعل امر کیا بنے گا؟ یار علامت مضارع اڑا دیں، عید، تو وعدہ کر، ٹھیک ہے۔ وارثہ یارثو سے کیا بنے گا؟ رس، ہاں، وارث بن، رس، وارث بن، ٹھیک ہے۔ ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں، مضارع میں 3 ابواب میں تبدیلی ہے۔ جہاں مضارع تبدیل ہوا وہاں امر تو مضارع سے بنتا ہے نا، یہ بات تو ہم نے پڑھی ہے، تو جو مضارع تبدیل شدہ ہے، جو مضارع تبدیل شدہ ہے اس سے امر بننا ہے۔ جہاں مضارع تبدیل نہیں ہوا، جیسا واجلا یوجلو، تو وہاں امر کہاں سے بنا؟ اسی سے بنا، ٹھیک ہے۔ وہود یوہدو، اس سے امر کیا بنے گا؟ ہاں اوہد، یہ امر بنے گا، اوہد، نہیں وہ احد اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، کچھ قواعد کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے، تو ہم نے کہا ایک قاعدہ جو باب افعال میں استعمال ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ثلاثی مجرد میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ باب افعال میں۔ وہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو میں تبدیل کر دیں، واو ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو اس کو یا میں تبدیل کر دیں، یعنی واو کو یا میں تبدیل کر دیں، یا کو واو میں تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے۔ او افعل ای کذا یفعل یجکذ سے یوکذ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ اس کا تعلق باب افتعال سے ہے کہ باب افتعال میں اگر فا کلمہ جو ہے، یہ فا کلمہ میں اگر واو ہے تو اس واو کو کس سے بدل دینا ہے؟ تا سے، لازمی طور پہ۔ فا کلمہ میں اگر یا ہے تو چاہیں تو بدل لیں تا سے اور چاہیں تو نہ بدلیں۔ یہ ہیں جی آپ کے مثال کے قواعد، بس مثال اتنی ہے، اس کی اب ہم نہ مشق کرتے ہیں۔ تو مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، اور جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف، اور جس کے یا کلمے میں حرف علت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص، اور جس کے 2 کلموں میں حرف علت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفیف، جس کے مادے میں حمزہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محموز، پڑھ لیا نا، اور جس کے 2 کلمے ایک جیسے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، یہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے بتانا ہے اس میں مثال کون سی استعمال ہوئی ہے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جی کون ہے جی اس میں مثال کی مثال کیا ہے اس میں؟ یجد، یہ اصل میں کیا تھا؟ کیا گری ہے؟ 2 ہی چیزیں گر سکتی ہیں نا، یا واو، تو یہ کیا تھا؟ وجد یوجد، وجد یجد، پانا، پا لینا۔ ومن لم یجد، فمن لم یجد، جو نہ پائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ کیا کرے؟ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ وہ جو پیچھے ذکر ہے آپشنز کا، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے فَإِطْعَامُ 10 مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنا دیں یا ایک غلام آزاد کریں۔ فَمَن لَمْ یجد،
جو یہ 3 کام نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ پھر 3 دن کے روزے رکھے. یعنی جس نے قسم اٹھا کے توڑ دی اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم تو جیسی بھی قسم اٹھائی ہے، کوئی بھی قسم آپ نے اٹھائی ہے، آپ نے اس کو توڑ دیا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر لیا، تو یہی قسم توڑنا ہوتا ہے نا. نہیں، بندوں کی قسم تو نہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ کی یا اللہ کی صفت کی قسم ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کی کلام کی قسم ہے، قرآن مجید کی. بزرگ ہے، روزے بھی نہیں رہ سکتا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اب قسم ہی نہ کھائے اور کیا کرے. الشیطان یعدکم الفقر، یوعد تھا، یہ یوعد تھا. وعد یوعد کون سا باب بنتا ہے؟ باب داربا، وعدہ کرنا، ٹھیک ہے. وعد یعد، شیطان جو ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے الفقر، فقر کا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، رب انی وضعتها انثى. وضعت ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ. ماضی میں تبدیلی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ثلاثی مجرد میں نہیں ہے، ثلاثی مجرد میں نہیں ہے. وہ مزید فی میں ماضی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے باب افتعال کی مثال ہم نے پڑھی تھی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں فتوکل، کون سی ہے مثال؟ جی، تو کون سا ہے اس میں؟ توکل. توکل کون سا باب ہے؟ باب تفاعل. تفعل یتفعل تفاعل، تو اس سے امر کیا بنے گا؟ تفعل. توکل، توکل کر. باب تفاعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بس اللہ کے اوپر توکل کریں. ٹھیک ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں. جی کیا ہے جی؟ عارض میں کہاں پہ ہے واو؟ واو ہونی چاہیے نا مثال میں. وَإِذْهُمْ اصل میں کیا تھا؟ وَعَزَ یوعد. یوعد سے کیا بنا؟ کیا بنا؟ یعظ، یہی بنے گا نا. وعظ یعظ، نصیحت کرنا. اگر اسے امر بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ از، تو نصیحت کر. ٹھیک ہے. فَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کریں. عارض کیا ہے؟ باب فعل. فَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کریں. عنہم، ان سے. اور یہ واو مثال کا نہیں ہے، یہ حرف عطف ہے. اور اذ، یہ اصل میں امر ہے. اذ، آپ نصیحت کریں انہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. الا، خبردار. سا، بہت برا ہے. کون سا؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے. یہ اصل میں تھا وازرہ. یوزیرو، یوزیرو سے کیا ہو گیا؟ ہاں، یازیرو. اب اس سے آگے گردان چلے گی تو کیسے چلے گی؟ یازیرو، یازیران، یازیرون، یازیرون. خبردار، برا ہے ما یزرون، جو وہ اٹھاتے ہیں. وازرہ یازرو، بوجھ اٹھانا. ولا تزر وازرۃ ولا تزر، وہاں پہ کیا لفظ ہے؟ ولا تزر. ٹھیک ہے. توزر تھا، اس سے تازر بن گیا. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین. جی ہاں، ذرنا کیسے بنا؟ دیکھیں نا، فعل امر، فعل امر آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے اندر. فعل امر میں 2 حرف ہوتے ہیں، جیسے حب، رث، یہی پڑھا تھا نا ہم نے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں تھا ذر. وذرا یوذرو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ یذرو. یذرو سے فعل امر کیا بن جائے گا؟
ذر چھوڑ دینا. وقالو اور انہوں نے کہا ذرنا چھوڑ دیں ہمیں، نکم ہم ہو جائیں مال قائدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ جو نکم ہے نا یہ ہم آگے پڑھیں گے اجوف میں، کیونکہ اس کے عین کلمے میں واو ہے. کانا اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا کاوانا، کاوانا تھا تو کاوانا سے کیا ہو گیا؟ کانا ہو گیا. تو اس کے عین کلمے میں مثال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے میں علت ہو، جس کے عین کلمے میں علت ہو، دوسرے کلمے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف، جوف سے، پیٹ سے، اس کے پیٹ میں. وہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے. ٹھیک، اگلی مثال ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جی بتائیں جی. حرف عطف پہلے علیحدہ کر لیا کریں. حرف عطف 10 ہے نا، ان میں فا ہے، واو ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں، ثم ہے، لیکن ہے، بل ہے. ٹھیک ہے. قعو اصل میں کیا تھا؟ وقع، یوقع. یوقع سے کیا بنا؟ یقع. اس کا امر کیا بنا؟ قع، واقع ہونا، تو واقع ہو جا، گر جا. وقع یوقع گرنا، قع تو گر جا. اس سے آگے تثنیہ کا صیغہ کیا بنے گا؟ قع، قعا، قعو، قعی، قعا. تو اب یہ ہے نا قعو، کیا بنا؟ قعو، یہ مذکر کا صیغہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی قعو کیسے بنا؟ الذین یرثون الفردوس. ٹھیک ہے، وارثہ یورثو تھا، یورثو سے کیا ہوا؟ یرثو. یرثو یرثانی، جو لوگ وارث بنیں گے الفردوس، جنت الفردوس کے. ان اللہ یولج اللیل فی النہار. ان اللہ، اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے رات کو فی النہار، دن میں. یولجو کون سا باب ہے؟ یہ باب افعال. افعل او لجا، یفعل یولج، یفعل یفعل یولج، اولج یولج. یہ باب جو ہے وہ حاسبہ سے آتا ہے. والجا یولجو، یولجو سے کیا بن جائے گا؟ یلجو، داخل ہونا. ٹھیک ہے جی. رب اشرح لی صدری ویسر لی. جی کون سا ہے اس میں؟ یسر. کون سا باب ہے؟ تفعیل. فعل یفعل سے فعل امر کیا بنتا ہے؟ فاعل. یسر، اور آپ آسان کر دیں میرے لیے، امری میرا معاملہ. ٹھیک ہے. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اللہ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ لقوم یوقنون. یو کے مادہ کیا اس کا؟ یہ باب کون سا ہے؟ یوقنو، یفعلو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ افعل یفعلو. ویسے اس کا مادہ ہے یا قاف نون، واو نہیں ہے اس کے مادے میں، یا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں کیا بنا تھا؟ یوجکنو. کیا ہے؟ ای کانا نہیں، ای کانا یوجکنو، ای کانا یوجکنو. یفعلو سے یوجکنو بنے گا نا، یوجکنو. تو یوجکنو کیا بنا؟ یوکنو. یقین میں یا آتی ہے نا، واو تو نہیں آتی نا، یا قاف نون مادہ ہے. ٹھیک ہے. تو خود یقین کس وزن پہ ہے؟ یقینن کون سا وزن ہے؟ یقینن. یقینن مادہ پہلے دیکھیں نا کون سا ہے مادہ. اس میں کیا ہے؟ یقینن میں مادہ کیا ہے؟ 3 حرف مادے کے کون سے ہیں؟ یا قاف نون کی جگہ فاعل لام لگا دیں. بس صرف فاعل لام لگانا ہے. فعیلن. فعیلن کس کا وزن ہے؟ صفت مشبہ. ٹھیک، کلیئر ہو گئی جی. تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ مثال کے بارے میں تھا کہ مثال اس میں تغیرات کیسے آتے ہیں، کہاں پہ جو ہے وہ واو یا گرتی ہے، یا واو یا جو ہے وہ کسی اور حرف میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اجوف کو، یعنی وہ فعل
جس کے عین کلمہ میں حرف علت آ جائے، واو یا آ جائے۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے۔ فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB۔